بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ جو بھی ہو جائے میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتی۔ شازیہ نے اپنا اٹل فیصلہ سنا ہی دیا اور چائے کے برتن لے کر کمرے سے نکل گئی۔ ارحم بدسور سر پکڑے بیٹھا رہا۔ وہ اپنی مایوسی اور بے بسی کا اظہار شازیہ کے سامنے آسان الفاظ میں کر تو چکا تھا، لیکن ایسا کئی بار ہونے کے باوجود بھی شازیہ محبت کے ہاتھوں مجبور تھی۔ ارحم کے ذہن میں اس وقت 5 سال پرانے واقعات کسی فلم کی طرح رواں تھے۔ رات گئے شازیہ کے گھر جانا، کالی چادر میں لپٹی ہوئی شازیہ کا اس کا انتظار کرنا، بے چینی، بے تابی، چاہت کے ہاتھوں مجبور، اور پھر ایک گٹھری سمیت دونوں کا گاؤں سے شہر تک 4 گھنٹے طویل پیدل سفر۔ وہ ریلوے اسٹیشن کا منظر، وہ گاڑی کی آمد، وہ جلد بازی میں ٹکٹ نہ لینا، ٹرین پر سوار ہونا اور اندیکھی منزل کی جانب سفر۔ یہ لے پانی پئیں، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ کی الماری میں سگریٹ کا یہ آخری پیکٹ ہی تھا۔ اب صبح سویرے کچھ سبیل نہ نکلی تو شاید ناشتہ بھی نہ ملے، کیونکہ چینی پتی بھی اس آخری چائے میں ڈال دی ہے۔ شازیہ نے کمرے میں آ کر گلاس ٹیبل پر رکھا۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ سگریٹ کا پیکٹ دیتے وقت وہ اتنا کچھ بولے، مگر حالات مجبور کر بھی دیتے ہیں، بند منہ کھلوا بھی دیتے ہیں۔ آپ گھبرائیں نہیں ارحم، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ صبح سویرے محلے میں کوئی کام دھندا ڈھونڈنے جاؤں گی، خدا کوئی نہ کوئی سبیل تو پیدا کریں گے۔ اب آپ اٹھیں اور آرام کریں، دیکھیں رات کے 3 بج چکے ہیں۔ شازیہ نے پیار سے ارحم کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ ارحم کا منہ نیچے ہونے کی وجہ سے وہ شازیہ کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھ سکا۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ بھوک میں پیار بھی نہیں ہو پاتا۔ شازیہ کمرے سے چلی گئی۔ ارحم نے سگریٹ سلگایا اور 2 لمبے لمبے کش لیے۔ وہ سگریٹ کے دھوئیں کو اپنے اندر موت کی طرح سرایت کروانا چاہتا تھا، مگر نہیں، ابھی نامہ اعمال میں اس کی زندگی باقی تھی۔ ذہن میں موجود فلم ایک بار پھر چل پڑی۔ وہ دونوں رات بھر سفر کے بعد ایک اسٹیشن پر اترے، نہ کوئی یار نہ مددگار، صرف خدا کے سہارے، محبت کے سہارے۔ شازیہ اور ارحم گھر، گاؤں، گلیاں، ماں باپ، بہن بھائی، ہنستے بستے گھر چھوڑ کر تنہا اسٹیشن پر آس پر کھڑے۔ کوئی تو سبیل نکلے۔ تمہارے پاس رقم کتنی ہے؟ ارحم نے شازیہ سے پوچھا۔ 5000 تک ہو جائیں گے، سونے کی چین، بالیاں اور انگوٹھی بھی ساتھ لائی ہوں۔ اور آپ کے پاس کتنے ہیں؟ میرے پاس اتنے ہو جائیں گے کہ 1 ماہ عیش سے رہ لیں گے، لیکن گھبراؤ نہیں، میرے پاس ہمت ہے، کچھ نہ کچھ کرنے کی، کام دھندا ڈھونڈ نکالوں گا۔ رکشہ ڈرائیور، کہاں جانا ہے صاحب؟ ایک ادھیر عمر آدمی پاس آ کر بولا۔ شازیہ اور ارحم ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ ان کی منزل تھی ہی کہاں جہاں جانا تھا۔ دوست، ہم اس شہر میں نئے ہیں، نہ کوئی رشتہ دار اور نہ ہی کوئی جان پہچان والا۔ برا نہ مانو تو تھوڑا سا وقت نکالو اور ہمیں کرائے پر کوئی گھر دلوا دو۔ ارحم نے بلا جھجک اپنے دل کی بات کہہ ڈالی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ چپ رہنے سے کچھ بنتے نہ دکھائی دے گا۔ ہاں کیوں نہیں، شہر کے آخری سرے پر صفیہ بیگم نے ایک کالونی بنوائی ہے، نہایت ہی مناسب کرائے پر وہاں مکان مل جائے گا۔ اور ویسے بھی صفیہ بیگم نے وہ کالونی اسی مقصد سے بنوائی ہے کہ متوسط طبقے کے لوگ آرام سے رہ سکیں۔ اگر آپ کہیں تو آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ رکشے والے نے گویا ان دونوں کے مسئلے کا حل چٹکیوں میں نکال پھینکا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، ارحم نے جلدی سے کہا۔ ٹھیک ہے دوست، لیکن میں وہاں جانے کے 400 روپے لوں گا اور 100 روپیہ اضافی، وہ اس کے لیے کہ آپ کو جلد ہی اس شہر میں گھر دلوا دیا۔ ٹھیک ہے، لے لینا، ارحم نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ اسے غصہ تو آ رہا تھا، ایک تو کرایہ اتنا زیادہ، اوپر سے کھلم کھلا بدماشی، لیکن وہ کر بھی کیا سکتا تھا۔ بے یارو مددگار رکشے میں سوار ہو ہی گئے۔ صبح کا وقت ہونے کی وجہ سے شہر کی اکثر دکانیں بند تھیں۔ ٹاؤن کے نوکر سڑکوں کی صفائی ستھرائی میں مصروف تھے۔ یہ صفیہ بیگم کون ہیں؟ ارحم نے رکشے والے سے پوچھا۔
بڑی زندہ دل خاتون ہے، آج سے 20 سال پہلے غریب گھرانے میں رہتی تھی۔ ماں باپ ایک حادثے میں گزر گئے تو 2 بھائیوں کی کفالت ان کے ذمہ آ گئی۔ پڑھی لکھی تھی، کوئی نوکری ڈھونڈنے کی کوشش کی تو جبران آغا کے ہاں ملازمت مل گئی۔ دونوں میں ہی 40 سالہ جبران آغا 22 سالہ صفیہ پر فدا ہو گئے اور بات نکاح تک پہنچ گئی۔ خیر سے نکاح ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد صفیہ کے بھائیوں کی تعلیم مکمل ہوئی تو جبران آغا نے انہیں بیرون ملک بھیج دیا۔ وہاں جا کر انہوں نے ملازمت تو کی مگر دونوں گوروں کے رنگ میں رنگ کر وہاں کے ہو گئے۔ جبران آغا کے پاس بیش بہا دولت تھی، 2 شادیاں پہلے سے کی تھی، ان کی اولادیں بھی اپنے اپنے حصے کے فرائض انجام دے رہی تھی۔ صفیہ بیگم کے لیے جبران آغا نے اچھا خاصا محل نما گھر تیار کروایا تھا۔ وہ حقیقت میں وہاں کی رانی بن گئی، مگر گزشتہ سال شدید علالت کے باعث جبران آغا فوت ہو گئے۔ بندہ سمجھدار تھا، اپنی تمام دولت جائیداد بانٹ کر تینوں بیویوں کو راضی کر کے بیوہ کر گیا۔ صفیہ بیگم کے حصے میں شہر کے اختتام والی زمین آئی۔ خدمت حلال کے جذبے نے صفیہ بیگم کو جھنجھوڑا تو سارا بینک بیلنس اس زمین پر لگا کر اسے کالونی بنایا۔ غریب غربا متوسط طبقے والوں کو نہایت کم کرائے پر کالونی میں رہنے کی اجازت دے دی۔ صفیہ بیگم کے پاس اس وقت کسی چیز کی کمی نہیں۔ جبران آغا کے بزنس کا بڑا حصہ ہر ماہ رقم کی صورت میں صفیہ بیگم کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے اور شہر سے باہر آموں اور لیموں کی باغات کی رقم بھی ٹھیک ٹھاک بن جاتی ہے۔ اگر کمی ہے تو بس اولاد کی۔ رکشے والے نے ساری کہانی اسے سنا ڈالی، جیسے وہ کئی بار سنا چکا ہو۔ کہیں بھی لچک جھجک یا رکاوٹ نہ آئی۔ اچھا جی، پھر تو کافی اچھی خاتون ہے وہ۔ ہاں جی، کیوں نہیں، رکشے والے نے کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں شہر کی عمارتیں ختم ہو گئی، گویا شہر کا اختتام ہو گیا اور کچھ ہی فاصلے پر سفید رنگ کی ایک بلند طویل دیوار نظر آئی۔ ارحم کو یہ بات بڑی عجیب سی محسوس ہوئی۔ یہ دیوار کیسی ہے؟ یہی تو صفیہ بیگم کی کالونی ہے۔ کالونی کے چاروں طرف ایسی ہی دیوار ہے۔ کالونی میں داخلے کے لیے چاروں طرف بڑے بڑے گیٹ ہیں اور ان میں باقاعدہ چوکیاں بنی ہیں، رکشے والے نے کہا تو ارحم کا تجسس اور بڑھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دیوار تک پہنچ گئے اور ایک بڑے سے جہازی سائڈ گیٹ کے سامنے رکشہ روک لیا گیا۔ رکشے والا اتر کر گیٹ کے اندر گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ واپس آیا تو وہ خوش دکھائی دے رہا تھا۔ مبارک ہو صاحب، ایک گھر کرائے پر مل گیا ہے، آئیں۔ ایک کمرے کا گھر، برآمدہ اور صحن، مناسب گھر اور مناسب کرایہ۔ ارحم اور شازیہ واقعی بہت خوش تھے۔ رات سے لے کر اب تک انہیں اب تنہائی میسر آئی۔ تمہارے نصیب تو بہت اچھے ہیں شازیہ۔ جی کیوں نہیں، اب جب ساتھ ہیں تو سب نصیب اچھے ہی ہوں گے۔ بناؤ مت، تم ایسا کرو کہ مجھے بتاؤ ناشتے کے لیے کیا کیا چاہیے، بھوک سے جان نکلی جا رہی ہے۔ ارحم نے پوچھا اور شازیہ نے بتا دیا۔ ابھی وہ نکلنے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ دستک ہوئی۔ کون آ گیا یہاں؟ شازیہ نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئی تھی۔ اس کالونی میں آئے ہوئے بمشکل انہیں 10-15 منٹ ہوئے تھے۔ کہیں گاؤں سے تو کوئی ہمارا پیچھا کرتے نہیں آ گیا؟ شازیہ نے اپنا وہم ظاہر کیا۔ ارحم بھی پریشان دکھائی دیا۔ بات تو سچ ہے، لیکن وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ دروازے پر ایک دفعہ پھر دستک ہونا شروع ہو گئی۔ کون ہے؟ ارحم نے اونچی آواز میں ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ صفیہ بیگم، ایک مترنم سی آواز آئی۔ دونوں نے سنی تو ان کی جان میں جان آئی۔ شازیہ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ کیوں بھائی، گھر سے بھاگے ہوئے ہو جو اتنا گھبرا رہے ہو؟ صفیہ بیگم نے اندر داخل ہوتے ہی مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی۔ ارحم نے غور سے صفیہ بیگم کو دیکھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر صفیہ بیگم ہے کیا چیز۔ جبران آغا جیسا دولت مند چٹکیوں میں اس پر فدا ہو گیا، لیکن واقعی وہ حسن کا پیکر تھی۔ عمر کے ادھیر ہونے کے باوجود بھی وہ نوخیز دوشیزاؤں سے کم نہیں تھی۔ ارے نہیں صفیہ آپی، آئیے، اندر آئیے۔ شازیہ نے مسکراتے ہوئے اسے اندر آنے کی دعوت دی۔ لیکن تمہارے انداز سے تو یوں ہی لگتا ہے نو بیاہتا ہو۔ نہیں، وہ دراصل، شازیہ نے ارحم کی جانب دیکھا، جیسے کہہ رہی ہوں کہ اس مصیبت کو تم ہی سنبھالو۔ ارے دروازے پر کھڑے کھڑے تفتیش کریں گی یا اندر بھی آئیں گی آپ؟ ارحم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تمہارے لیے ناشتہ لائی ہوں۔ مجھے ابھی کالونی مینیجر نے بتایا کہ نئے کرایہ دار آئے ہیں، سوچا کہ یہاں کے اصول و ضوابط بھی بتاؤں، مل ملاؤں اور ناشتہ بھی دے آؤں۔ صفیہ بیگم نے ٹرے شازیہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور ایک پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی، میں جا ہی رہا تھا لینے۔
ارحم نے کہا اور سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ناشتے کے دوران ارحم نے ساری حقیقت صفیہ بیگم کو بتا دی۔ پہلے تو اس نے ڈانٹا کہ ایسا نہیں کرنا تھا، لیکن پھر ہنس کر ٹال گئی اور چلی گئی۔ 2 ماہ کا عرصہ پلک جھپکتے میں گزر گیا۔ ارحم کو نوکری مل گئی، دونوں نے نکاح بھی کر لیا اور شازیہ کا صفیہ بیگم سے دوستانہ کافی بڑھ گیا۔ صفیہ بیگم کالونی کے ہی ایک گھر میں تنہا رہتی تھی۔ شازیہ نے کئی بار پوچھا کہ وہ عیش و عشرت سے بھرپور گھر چھوڑ کر یہاں کیوں رہتی ہیں، لیکن ہر بار جواب ہنسی میں ڈل جاتا۔ ذہن میں چلتی ہوئی فلم کا سب سے بھیانک سین ارحم کے سامنے آ ہی گیا۔ جی ہاں، حادثے۔ صفیہ بیگم کی کالونی میں آنے کے 4 سال کے بعد ایک رات کام سے واپس آنے پر ارحم بخار میں نڈال سا چارپائی پر گر گیا۔ بروقت علاج ہوا مگر کوئی افاقہ نہ ہوا۔ 10 دن، 15 دن، 1 ماہ، 2 ماہ بعد بھی ارحم کی وہی کیفیت رہی۔ ساری جمع پونجی ختم، لیکن جسم بخار سے گرم، ٹانگوں میں یوں جیسے سانس تک نہ ہو۔ نوکری بھی گئی، صحت بھی گئی اور جمع پونجی بھی گئی۔ رہی شازیہ تو وہ اس پر اسرار بیماری کے خلاف ڈٹی رہی۔ ارحم نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اب تم چاہو تو مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہو، مگر شازیہ نہ گئی۔ آپ اب تک سوئے نہیں؟ شازیہ کی آواز سن کر ارحم ذہن کے سینما سے باہر نکلا۔ رات گزر گئی تھی، فلم بھی پوری ہو گئی تھی، لیکن ابھی اختتام باقی تھا اور یہ اختتام حقیقت میں ہونا تھا۔ نہیں شازیہ، بس نیند نہیں آئی۔ ارحم نے پھیکی مسکراہٹ لبوں پر بکھیری۔ آج پورے 2 ماہ کے بعد آپ کے منہ سے اپنا نام سن کر دل کو کتنا سکون ملا ہے۔ شازیہ نے مسرت سے کہا، نام تو روزانہ پکارتا ہوں، نام لینے اور پکارنے میں فرق ہوتا ہے۔ اب کہاں کی تیاری ہے؟ آپ کے ناشتے کی فکر کھائی جا رہی ہے۔ صفیہ بیگم کے ہاں جا رہی ہوں۔ میں نے سوچا کہ ان سے دل کا حال کہہ ہی ڈالوں۔ بہت عرصہ ہو گیا کہتے ہوئے کہ سب ٹھیک ہے، اب سب بتا ہی دیتی ہوں۔ شازیہ، تم ایسا نہیں کرو گی۔ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا مجھے منظور نہیں۔ منظور تو مجھے بھی نہیں، لیکن میں ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی۔ محنت کی بات کروں گی، اجرت حاصل کروں گی۔ تمہاری مرضی، لیکن دیکھو۔ ارحم نے بات ادھوری چھوڑی۔ جی بس کچھ نہیں، تم جاؤ، ارحم نے کہا اور ایک بار پھر منہ نیچے کر لیا۔ شازیہ آنسو پیتے ہوئے چلی گئی۔ جلتے ہوئے کوئلوں پر پانی کے چھینٹے پڑنے سے اس کی آواز نکلی، مگر ساتھ ساتھ دھوئیں کا ایک گہرا ہیلا پیدا ہوا۔ چھت کی سمت روانہ ہو گیا۔ اچھا، اب تم جا سکتے ہو۔ تمہارا شکار اتنا مجبور ہو گیا ہے کہ اب جمع پونجی ختم ہو چکی ہے۔ شازیہ کمانے کے لیے گھر سے نکل گئی ہے، لمبے بالوں والے بھدے سے موٹے سے شخص نے باروب انداز میں کہا۔ تو جلتے کوئلوں کی دوسری سمت بیٹھے عورت مرد نے ایک دوسرے کو بغور دیکھا اور ایک مسکراہٹ کا تبادلہ کیا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ چاہو تو اپنی بیٹی شازیہ کو واپس لے آؤ۔ ارحم کا کام تو ویسے بھی تمام ہو گیا ہے، بس 2 دن کے بعد ڈاکٹر اسے جواب دے دیں گے۔ اور اسی بدے شخص نے کہا اور مکروہ کہا لگا کر پانی کے چھینٹے انگاروں پر ایک بار پھر دے مارے۔ اب پتہ چلا کہ کیسے گھروں کی عزتیں بگا کر لے جایا کرتے ہیں۔ مرد نے دھیمے لہجے میں کہا، کالے جادو کا اثر۔ اب کیا کرو گے ارحم میاں؟ اور شازیہ تو واپس آ جا، تیرا تو کلیجہ میں چباؤں گی، چاہے ماں ہی کیوں نہ ہوں تیری، عورت نے کہا۔ اس کے چہرے پر وحشیانہ پن صاف عیاں تھا۔ شازیہ نے صفیہ بیگم کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ پہلے تو صفیہ بیگم حیران ہوئی، پھر غصہ کیا اور پھر معاملے کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے سنجیدہ ہو گئی۔ شازیہ، تمہیں یاد ہوگا کہ کافی مرتبہ تم نے اور ارحم نے مجھ سے پوچھا ہے کہ میں اپنے عیش و عشرت والے محلے کو چھوڑ کر یہاں اس کالونی میں کیوں رہتی ہوں۔ جی مجھے یاد ہے، لیکن میں ہمیشہ اس بات کا جواب ہنسی میں ٹال دیتی تھی۔ آج تمہیں میں اس بات کا جواب دیتی ہوں، تمہارے اس سوال کا۔ شازیہ حیرت سے صفیہ بیگم کا منہ تکنے لگی کہ عجیب عورت ہے، میں یہاں اپنا رونا لیے بیٹھی ہوں اور یہ تمہیدیں باندھ رہی ہیں۔ تو سنو، اس دنیا میں لذت نامی ایک چیز پائی جاتی ہے۔ امیر غریب، چھوٹے بڑے، عورتیں مرد، سبھی اسے حاصل کرنے کے کوشاں ہیں۔ ہر کسی کو کہیں نہ کہیں سے یہ لذت مل ہی جاتی ہے۔ بچوں کو کھانے پینے، اچھلنے کودنے میں، غریبوں کو سونے میں، امیروں کو اپنی دولت میں، عورت کو مرد میں یا مرد کو عورت میں۔ لیکن مجھے یہ سب وقتی لذت لگتی ہے۔ میں اس لذت کی پیاسی ہوں جو دیر پا ہو، اور جب ملے تو بھی لذت، نہ ملے تو بھی لذت۔ اس لذت کی طرف ہی کچھ اور ہے۔ صفیہ بیگم کہیں دور باتوں کے جال میں کھو گئی۔ شازیہ کی حیرت بے پناہ تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ صفیہ بیگم کس قسم کی باتیں کر رہی ہے، وہ کیا چاہتی ہے۔
بلکہ شازیہ چاہ رہی تھی کہ اس بیکار کی فلسفی لذت سے بھاگ جائے، مگر ہائے رے بے بس، وہ لاکھ چاہتے بھی ایسا نہ کر سکی اور صفیہ بیگم کا نیا روپ تکنے لگی۔ شازیہ تو سنو، آج میں تمہیں بتا دیتی ہوں کہ اس چھوٹے گھر میں محلوں کی رانی کیوں رہی ہے۔ جس لذت کی بات میں نے کی ہے اس لذت کا حصول یہیں سے ہوتا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ شازیہ نے سر پر ہاتھ رکھ کر آخر بول ہی دیا، میں مرد و عورت کو غسل دیتی ہوں اور اپنی لذت پوری کرتی ہوں۔ صفیہ بیگم نے بلاخر اپنا راز فاش کر ہی دیا۔ شازیہ کو ایک لمحہ یوں لگا جیسے وہ کسی سحرزدہ نگری میں گم ہو۔ اسے بھاگنے کا ارادہ بنانا پڑا، مگر مجبوری، پیٹ، شوہر، یہ سب چیزوں نے اس کی ٹانگوں پر فالج گرا دیا۔ وہ اٹھ نہ پائی، سکتے میں صفیہ بیگم کو دیکھنے لگی۔ ارے میری شہزادی، تمہیں کام چاہیے، مجھے غسل کے لیے ایک ہیلپر چاہیے، تمہارا بھی کام بن جائے گا اور میری لذت دوبالا ہو جائے گی۔ بولو منظور ہے؟ صفیہ بیگم نے پوچھا اور بے بسی کی ماری شازیہ نے اپنا سر ہلا دیا۔ اگلے دن شازیہ کو صفیہ بیگم کا سارا کھیل سمجھ میں آ گیا۔ وہ عورتوں کی میت کو غسل دیتی تھی۔ اس کام کے لیے بیشتہ بیوی کے نام سے مشہور تھی۔ بیشتہ بیوی جو سر سے پاؤں تک کالے پردے میں ڈھکی ہوئی تھی، صرف ہاتھ اور آنکھوں کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ کسی نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ سب کی نظر میں بیشتہ بیوی بہت نیک اور پردہ دار خاتون تھی، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ وہ مردہ عورتوں، لڑکیوں، خاص طور پر خوبصورت مردہ لڑکیوں کو غسل دیتی تھی اور اپنی لذت پوری کرتی تھی۔ شازیہ کو ایک کام اور عجیب لگا، وہ ایسے کہ صفیہ بیگم نے اگلے ہی دن اس سے کہہ دیا کہ آج شام 4 بجے تیار رہنا۔ مگر کیوں؟ کہیں جانا ہے، ایک میت کو غسل دینا ہے۔ شازیہ اس بات سے حیرت زدہ تھی کہ کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا، نہ کوئی اعلان ہوا، پھر اسے کیسے خبر ملی کہ فلاں جگہ میت ہونے والی ہے۔ شازیہ دوسری مرتبہ میت نہلانے صفیہ بیگم کے ساتھ جا رہی تھی۔ وہ عجیب وسوسوں میں تھی کہ بھلا اس عورت کو کیسے معلوم ہوا۔ جب یہ دونوں وہاں پہنچی تو واقعی وہاں معاملہ برعکس نہ تھا، اور جب شازیہ نے لڑکی کو دیکھا تو حیرت سے ششدر رہ گئی۔ اسے فوراً یاد آیا کہ یہ لڑکی کل والی میت میں تھی اور صفیہ بیگم کام سے فارغ ہونے کے بعد اس سے ملی بھی تھی۔ یہ لڑکی تو کل، شازیہ نے دھیرے سے کہا، مگر پردہ پوش بیشتہ بیوی نے غضبناک آنکھوں سے اسے دیکھا اور خاموش رہنے کا کہا۔ شازیہ کو اب یہ معاملہ بہت الجھا ہوا محسوس ہوا۔ جیسے تیسے کر کے وہ کام سے فارغ تو ہوئی، لیکن اندرونی طور پر وہ بہت کچھ سوچ رہی تھی، اور جیسے ہی شازیہ صفیہ بیگم سے دور ہوئی تو فٹ سے گھر کی سمت دوڑ لگا تھی۔ ارحم کی موت کے منظر، وہ تینوں جشن کی تیاری میں مصروف تھے۔ ان کے چہرے مسرتوں سے لبریز تھے اور وہ سب ایک بڑے برتن میں پڑے ساکت پانی میں ارحم کے کمرے کا منظر تک رہے تھے۔ جہاں ارحم اپنا گلا مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا، اس کی آنکھیں حلقوں سے باہر آ رہی تھی اور چہرہ بے جان ہو رہا تھا۔ بس اب چند لمحے، پھر یہی اپنے گلے کو دبا کر خود کو مار دے گا۔ لوگ سمجھیں گے کہ بیماری کے باعث اس نے خودکشی کر لی، مگر اسے میرے موکل مار رہے ہیں۔ اب یہ پورے کا پورا میرے رحم و کرم پر ہے، لمبے بالوں والے بھدے شخص نے کہا، اور شازیہ کے ماں باپ ہنس پڑے۔ ایسا ہی ہونا چاہیے، دونوں نے کہا اور مسکرا کر پانی میں دیکھنے لگے۔ پھر اچانک دروازہ کھلا، شازیہ برآمد ہوئی۔ شازیہ کو دیکھتے ہی ارحم کے ہاتھ گلے سے نیچے کر لیے۔ اس کے ساتھ ہی لمبے بالوں والے جادوگر کو ایک زور کا جھٹکا لگا۔ وہ اندھے منہ گر پڑا۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ دونوں ماں باپ پانی کے عکس میں ارحم اور شازیہ کو چھوڑ کر جادوگر کی سمت متوجہ ہوئے۔ سارا کام گڑبڑ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ بہت برا ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ بدسور ہڑبڑا رہا تھا۔ آخر ہوا کیا ہے؟ ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ شازیہ کا والد، جی ہاں، میرے موکل ارحم کو چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ نہ جانے شازیہ میں ایسا کیا ہے کہ میرے موکل وہاں سے بھاگ نکلے اور اب واپس نہیں جائیں گے۔ وہ یہاں میرے پاس آتے ہی ہوں گے۔ اب وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، مجھے مار ڈالیں گے۔ جادو الٹا ہو گیا، موکل بگڑ گئے، وہ بچ گیا اور میں مر گیا۔ کالے لمبے بالوں والا جادوگر کمرے میں بے ہنگم طریقے سے دوڑنے لگا، اور ان دونوں کی دیکھا دیکھی جادوگر نے اپنا منہ پانی کے برتن میں دے ڈالا اور بھبک سے بلبلے نکالنے لگا۔ شاید اسے موکلوں نے آن پکڑا ہے، کہیں ہم بھی نہ مارے جائیں، شازیہ کے والد نے کہا، اور کہانی کو الٹا دیکھ کر وہ دونوں اٹھ بھاگے۔ جب وہ کمرے سے نکل رہے تھے تو بلبلے بننے کی آواز دم توڑ گئی تھی، اور شاید جادوگر بھی مارا گیا تھا۔ ہڑبڑائی ہوئی شازیہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو ارحم کو خود اپنا گلا دباتے دیکھ کر فوراً اس کے پاس پہنچی، لیکن تب تک وہ ہاتھ واپس نیچے لا چکا تھا۔
یہ کیا کر رہے ہو؟ شازیہ نے فوراً ارحم کے ہاتھ پکڑ لیے۔ ارحم کیا ہوئے آپ کو؟ اٹھیں، آنکھیں کھولیں۔ اس کی آنکھیں اب بند تھی۔ شازیہ نے نبض دیکھی، وہ چل رہی تھی۔ وہ فٹ سے اٹھی اور پانی کا گلاس اس کے منہ پہ الٹا کر دیا۔ ارحم ایک جھرجھری لے کر اٹھا۔ شام نے شازیہ کو دیکھا تو وہ مسکرا دیا۔ کچھ کھانے کو ملے گا؟ ارحم نے کہا اور شازیہ نے اسے سینے سے لگا لیا۔ شکر ہے خدا کا کہ تم ٹھیک ہو، میں ابھی لاتی ہوں۔ شازیہ اٹھی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ کھانا کھانے کے دوران شازیہ نے یہ بات نوٹ کی کہ جیسے ارحم اب مجبور نہیں، کھل کر بو رہا ہے، ہاتھ پیر ہلا رہا ہے۔ اور پھر ایک خیال ایک بجلی کے کوندے کی طرح اس کے ذہن میں آیا، کہیں ارحم پر کوئی کالا جادو تو اثر نہ ہو۔ اور پھر واقعی اسے کڑی با کڑی سوچنے سے اپنے خیال کی تصدیق کرنا پڑی۔ کھانے سے فراغت کے بعد وہ صفیہ بیگم کے پاس گئی، اپنے 2 دن کی محنت کی اجرت لی اور مسکراتے ہوئے گھر آ گئی، لیکن ساتھ میں ایک رکشہ بھی لائی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ مسجد کے پیش امام صاحب کے سامنے تھی۔ شازیہ نے سارا حال انہیں سنایا اور اپنا خدشہ بھی بیان کیا۔ بیٹی آپ ٹھیک کہتی ہیں، تمہارے شوہر یعنی ارحم پر واقعی خطرناک قسم کا کالا جادو کیا گیا تھا، اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ موکل بھی لگائے گئے تھے جو دھیرے دھیرے ارحم کو دیمک کی طرح کھا رہے تھے۔ لیکن اب خدا کا کرم ہو گیا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکے کی مصداق، تم ٹھیک وقت پر پہنچی، اللہ نے تمہیں ہدایت دی۔ پیش امام صاحب نے ارحم پر دم کیا، پینے اور باندھنے کے لیے تعویذ دیے اور ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ 1 سال کے بعد زندگی پھر پہلے کی طرح رواں دواں ہو گئی تھی۔ ارحم صحت یاب ہو گیا تھا، کام کاج کے قابل تھا اور پرانی نوکری دوبارہ کر رہا تھا، جبکہ شازیہ گھریلو کام کاج کے علاوہ کالونی کے ہی اسکول میں پڑھانے لگی تھی۔ البتہ صفیہ بیگم اب بستر سے لگ گئی تھی اور خدا کے عذاب کے زیر عتاب تھی۔ انہیں نہ جانے کون سی ایسی بیماری تھی کہ بظاہر وہ بول اور سن رہی تھی، لیکن نیچے کا جسم مفلوج تھا۔ شازیہ کو یہ پختہ یقین تھا کہ ان پر جو برے دن آئے تھے وہ خود اس کی ذمہ دار تھی اور اب اپنے کیے کی سزا بھگت رہی تھی۔ لیکن ایک کسک پھر بھی شازیہ کے من میں تھی کہ صفیہ بیگم کو یہ کیسے پتہ چلتا تھا کہ آج فلاں جگہ فلاں کی میت ہوگی۔ اس سوال کے جواب میں وہ کئی بار پیش امام صاحب کے پاس گئی، مگر بے مراد واپس آئی۔ وہ دل کی بات نہ کہہ پائی تھی ان سے، مگر آس نہ جانے کیسے دل باندھ کر اپنی بات کہہ ہی ڈالی۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ارحم کی بیماری کی ذمہ دار صفیہ بیگم ہی ہے۔ پیش امام صاحب ہنسے اور مخاطب ہوئے، بیٹا دلوں کے حال اللہ ہی جانتا ہے، اس دنیا میں بہت سے راز صرف راز ہی ہوتے ہیں، انسان لاکھ چاہے ان رازوں سے پردہ نہیں اٹھ سکتا، لیکن کچھ راز انسان کے سامنے عیاں کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ارحم کی بیماری کی ذمہ دار صفیہ بیگم نہیں بلکہ تمہارے والدین تھے۔ انہوں نے کالے علم کے ذریعے دھیرے دھیرے ارحم کو موت کے دہانے پہنچا دیا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صفیہ بیگم کے پاس کوئی جادو ٹوکا نہیں تھا، بلکہ میڈیکل کی ایک ایسی زہرنما دوا تھی جو 24 گھنٹے بعد اثر کرتی تھی، یعنی وہ جسے چاہتی اسے وہ دوا کسی کھانے والی شے میں ملا کے دے دیتی اور 24 گھنٹے کے بعد اس کی موت ہو جاتی۔ صفیہ بیگم نفسیاتی مریضہ ہے، ایسی مریضہ جو کہ جان لینے اور غسل دینے میں اپنی لذت تلاش کرتی تھی۔